والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا بارا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ستار يا غفار يا كريم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا پاک یا اللہ عز و جل، اے ہمارے مالک، اے ہمارے خالق، اے ہمارے رازق، اے ہمارے معبود، اے ہمیں پیدا فرمانے والے، ہم پر عفو و درگزر فرمانے والے، ہم پر رحمت فرمانے والے، ہم پر احسان فرمانے والے، ہم پر کرم فرمانے والے، اے ہمارے پاک پروردگار، تو نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں دین اسلام کی نعمت سے ہمیں مالا مال فرمایا۔ یا اللہ، ہمیں دنیا کی نعمتیں آسائشیں عطا فرما، ہمیں نہ جانے کیا کیا ہماری اوقات سے بڑھ کر ہمیں عطا فرما۔ اے ہمارے پاک پروردگار، تو نے ہم پر بے حد احسانات کیے۔ یا اللہ، تو نے ہم پر بہت 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 احسان کیے۔ یا پاک پروردگار، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے۔ ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ تیری بندگی کرتے کرتے نہ تھکتے، تیری فرما برداری کرتے کرتے نہ تھکتے، ایک ایک قدم پر بندگی کرتے، کوئی گناہ سرزد نہ ہوتا۔ یا اللہ، ہمیشہ تیری فرما برداری کرتے۔ کیا بات پروردگار، لیکن تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم بے حد کمزور۔ یا اللہ، تو یہ جانتا ہے کہ ہم بے حد ناقص ہیں۔ یا اللہ، تو یہ جانتا ہے کہ ہم خطا کار ہیں۔ یا اللہ، تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہمارے اندر ایک ہمارا دشمن نفس بھی ہے۔ یا اللہ، تو یہ بھی جانتا ہے کہ ایک ہمزاد بھی ہمارا دشمن ہے۔ تو یہ بھی جانتا ہے کہ شیطان لعین ہمارا دشمن ہے۔ یا اللہ، تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم اس قدر علم والے نہیں کہ یا اللہ کہ گناہوں کا علم ہوتا۔ یا پاک پروردگار، تو یہ بھی جانتا ہے کہ دنیا میں طرح طرح کی نعمتوں کی بدولت، طرح طرح کی آسائشوں کی بدولت، یا اللہ، ہم غفلت میں پڑ گئے اور گناہ، بڑے سے بڑے گناہ کر بیٹھے۔ اے ہمارے مالک، یہ سارے گناہ جو ہم سے سرزد ہوئے، اے ہمارے مالک، یہ انجانے میں سرزد ہوئے۔ یا اللہ، یا پاک پروردگار، تیرے مقابلے میں سرزد نہیں ہوئے۔ اے ہمارے مالک، یہ گناہ جو بھی ہم سے سرزد ہوئے، اے ہمارے مولا، اے ہمارے مالک، اے ہمارے پیارے اللہ، یا اللہ، تیرے مقابلے میں نہیں ہوئے، تجھ سے مقابلہ بازی میں نہیں ہوئے۔ اے ہمارے مولا، ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے ہوئے، جانے میں ہوئے، انجانے میں بھی ہوئے۔ اے ہمارے پاک پروردگار، یہ سب ہماری خطا، سب ہماری کوتاہی، سب ہماری غفلت کا نتیجہ، یا اللہ، اصلاح سے دوری کا نتیجہ،
کہ ہم سے اتنے گناہ سرزد ہوئے۔ اے ہمارے مالک، اے ہمارے خالق، ہم انتہائی ڈوبے ہوئے، یا اللہ انتہائی نقصان میں ہیں۔ اے ہمارے مالک، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، ہم نے اپنا نقصان کیا، یا اللہ ہم نے اپنا نقصان کیا، ہم نے اپنا نقصان کیا، یا پاک پروردگار، بے حد و بے حساب نقصان کیا۔ اب وہ کون سا گناہ نہیں ہے جو ہم نے نہیں کیا، یا اللہ سارے گناہ کا اقرار، سارے گناہوں کا اقرار، سارے گناہوں کا اقرار، یا اللہ سارے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اے میرے مالک، دنیا کا تو قانون ہے کہ جب کوئی گناہ کا اقرار کر لے تو اس کے لیے سزا۔ یا اللہ تیرا تو قانون ہی بڑا پیارا کہ جب کوئی بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اپنے گناہ کا اقرار کر لے اور تجھ سے معافی مانگ لے، یا اللہ تو اپنے بندے سے خوش ہو جاتا ہے اور اپنے بندے کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یا اللہ آج ہم سب اسی امید پر تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے ہاتھ اٹھائیں، یا اللہ تیری بارگاہ میں، یا اللہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یا اللہ سوال عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اے ہمارے مولا، ہم شرمندہ ہیں، اے ہمارے پاک پروردگار ہم شرمندہ ہیں، اے ہمارے مالک ہم شرمندہ ہیں، اے ہمارے خالق ہم شرمندہ ہیں، اے ہمارے رازق ہم شرمندہ ہیں۔ یا اللہ آج ہم ذلیل و خوار ہیں، یا اللہ آج ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور یا اللہ تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے ہمارے مولا تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اے ہمارے پاک پروردگار تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اے ہمارے مالک تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہماری طرف نہ دیکھ، یا اللہ ہماری طرف نہ دیکھ، یا اللہ ہماری طرف نہ دیکھ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ۔ یا اللہ جنہوں نے ہر دعا میں ہمیں یاد رکھا، دنیا میں تشریف لائے ہمیں یاد رکھا، ساری زندگی راتوں کو نمازیں پڑھی ہمیں یاد رکھا، یا اللہ دنیا سے تشریف لے کے گئے تو ہمیں یاد رکھا، قبر کے اندر بھی، مزار شریف میں بھی آج بھی وہ ہمیں یاد کر رہے ہیں۔ یا اللہ تو یقیناً ان کو غم زدہ نہیں کرے گا، یا اللہ تو یقیناً انہیں خوش کر دے گا، یا اللہ انہیں اتنا عطا کرے گا کہ وہ راضی ہو جائے، یا اللہ ان کی رضا ان کی امت کی مغفرت ہے، یا اللہ ان کی خوشی ان کی امت کی مغفرت میں ہے۔ یا اللہ وہ ہم سے بے حد پیار کرتے ہیں، وہ ہم سے بے حد پیار کرتے ہیں، یا اللہ وہ ہم سے بے حد پیار کرتے ہیں، یا اللہ وہ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ماں بھی اتنا ہم سے پیار کرتی ہے، اور یا اللہ تیرا پیار بھی، تیری اپنے بندے سے محبت کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے، تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے، تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اے ہمارے مالک، یا اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے، تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے، تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے، تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یا اللہ تو معاف کر دے، یا اللہ تو معاف فرما دے، اے ہمارے مالک تو معاف فرما دے گا، تو
ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، یا اللہ تو معاف کر دے گا، تو یا اللہ ہمیں خوشی مل جائے گی، تو معاف کر دے گا، تو قبر آسان ہو جائے گی، تو معاف کر دے گا، آخرت آسان ہو جائے گی، تو معاف فرما دے گا، تو جنت میں داخلہ ہو جائے گا، تو معاف فرما دے گا، جہنم سے نجات مل جائے گی۔ اور یا اللہ تو اپنے بندے کے لیے انتظار میں ہوتا ہے کہ میرے بندے یہاں مجھ سے معافی مانگ لے، مجھ سے معافی مانگ لے۔ یا اللہ ہم آ گئے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے، تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اے ہمارے مالک، یا اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے، آج تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ رمضان شریف کی مبارک راتیں، لیلۃ القدر کی مبارک رات، شب جمعہ کی مبارک رات، یا اللہ اپنا فضل کر دے، اپنا کرم کر دے، اپنا احسان کر دے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، اپنے پیارے کا واسطہ ہمیں معاف فرما دے۔ یقیناً ہم اس لائق نہیں کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا سکے، پلٹ پلٹ کر گناہ کیے، اپنے پلٹ پلٹ کر گناہ کیے، ایک گناہ بار بار کیا۔ یا اللہ اب تو گنتی بھی یاد نہیں کہ گناہ کتنی بار کیا، لیکن یا اللہ یہ امید ہے کہ وہ گناہ تیری رحمت سے بھر گئے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، یا اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر۔ اے ہمارے مولا، کتنے تیرے بندے آج تیری بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھائے، یا اللہ کتنے ہیں جو آج تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے ہیں۔ یا اللہ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، تیرے گھر میں، تیرے گھر کے مہمان ہیں، یا اللہ تیرے مہمان ہیں۔ رمضان شریف تیرا پیارا مہینہ ہے۔ اے ہمارے مولا، اے ہمارے مالک، اے ہمارے مالک، اے ہمارے مالک، یا اللہ بڑی امید کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، بڑی امید کے ساتھ حاضر ہے، بڑی امید کے ساتھ حاضر ہے، یا اللہ بڑی امید کے ساتھ حاضر ہے، بڑی امید کے ساتھ حاضر ہے، یا اللہ بڑی امید کے ساتھ حاضر ہے کہ تو ہمیں رد نہیں کرے گا، یا اللہ تو ہمیں رد نہیں کرے گا، اے ہمارے مالک تو ہمیں رد نہیں کرے گا، یا اللہ تو نے رد کر دیا، پھر کہیں کے نہیں رہیں گے، نہ دنیا کے نہ آخرت کے۔ کتنی قومیں تباہ ہو گئی، اے ہمارے مولا کتنی قومیں تباہ ہو گئی، دنیا بھی تباہ ہو گئی، آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ اے ہمارے مولا تو ہمیں ان میں داخل نہ کرنا، یا اللہ ان میں داخل نہ کرنا، یا اللہ ان میں داخل نہ کرنا۔ اے ہمارے مولا ہم سے بڑے گناہ ہوتے ہیں، بڑے گناہ ہوتے ہیں، بڑے گناہ ہوتے ہیں، یا اللہ ان میں داخل نہ کرنا، یا اللہ تجھ سے یہ عرض ہے ان میں داخل نہ کرنا، ان میں داخل نہ کرنا، ان میں نہ داخل کرنا۔ اے ہمارے مولا اپنے نیکوں کا واسطہ یا اللہ نیکوں کے ساتھ اٹھا دینا، نیکوں کے ساتھ رکھ دینا، نیکوں کے پیچھے رکھ دینا، یا اللہ نیکوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دینا، یا اللہ نہ تو ہم حساب دینے کے قابل، نہ ہم سے حساب دیا جائے گا، یا اللہ بغیر حساب معاف دینا، بغیر حساب معاف کر دینا، بغیر حساب معاف کر دینا۔
ہمارے پاس کچھ ایسا نہیں کہ تیری بارگاہ میں پیش کر کے بخش دیے جائے. اے ہمارے والد، ہمارے پاس کچھ بھی ایسا نہیں. تیری ایک نعمت کے لیے بھی زندگی بھر کی عبادت، یا اللہ تیری ایک نعمت کے لیے بھی زندگی بھر کی عبادت کافی نہیں. اے ہمارے مالک، اگر ایک نعمت زندگی بھر کی عبادت کے سامنے کی جائے تو یقیناً وہ ایک نعمت اس زندگی بھر کی عبادت سے زیادہ ہے. اے ہمارے مالک، یا اللہ ہم تو تیری عبادت ساری زندگی بھی کرتے رہے، ایک لمحہ بھی کرتے رہے، تیری نعمتوں کا عوض نہیں کر سکتے، تیری نعمتوں کا عوض نہیں ہو سکتا. اے ہمارے مالک، یا اللہ تیرے بندے تجھے پکار رہے ہیں، تیرے بندے تجھے پکار رہے ہیں، یا اللہ تیرے بندے تجھے پکار رہے ہیں. یا اللہ معاف کر، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے. اے ہمارے مالک معاف فرما دے، یا اللہ 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 معاف فرما دے. اے ہمارے مولا معاف فرما دے، اے ہمارے مالک معاف فرما دے، اے ہمارے مالک معاف فرما دے. یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے. اپنے نیکوں کا واسطہ اپنے پیاروں کا واسطہ معاف فرما دے، رمضان کا واسطہ معاف فرما دے، جمعۃ المبارک کا واسطہ معاف فرما دے، مسجد کا واسطہ معاف فرما دے. یا اللہ اپنے پیارے کا واسطہ معاف فرما دے، معاف ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، نیکیوں میں تبدیل کر دے، نیکیوں میں تبدیل کر دے، نیکیوں میں تبدیل کر دے. ہر عذاب سے نجات عطا کر دے، جہنم سے نجات عطا کر دے. یا اللہ ہر عذاب سے نجات عطا کر دے، یا اللہ ہر عذاب سے نجات عطا کر دے. عافیت دے دے، عافیت دے دے، عافیت دے دے. یا اللہ عافیت دے دے، یا اللہ عافیت دے دے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یا اللہ عافیت عطا کر دے، یا اللہ عافیت عطا کر دے، عافیت عطا کر دے، عافیت عطا کر دے، عافیت عطا کر دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. یا اللہ جہنم سے نجات دے، جہنم سے نجات دے، جہنم سے نجات دے. خوش قسمت جو آج جہنم سے نجات دیے. یا اللہ ہمیں بھی ان میں داخل کر، یا اللہ ہمیں بھی ان میں داخل کر، ہمیں بھی ان میں داخل کر. یا اللہ ہمیں بھی ان میں داخل کر. یا اللہ جنت ہمیں بھی عطا کر. یا اللہ خوش قسمت جو آج جنت میں داخل، جن کا داخلہ لکھ دیا جائے. یا اللہ ہمیں بھی ان خوش قسمت لوگوں میں داخل کر. یا اللہ ان خوش قسمت لوگوں میں داخل کر. ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد عطا کر. یا اللہ ہمیں ہمارے والدین، بہن، بھائی، عزیز و اقارب، پیوں مرشد اور کی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری آل تمام اہل سنت کو یا اللہ جنت الفردوس میں داخل کرتے ہیں. یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا کرتے ہیں. آمین. اے ہمارے
دنیا میں رہتے ہوئے اپنی بندگی عطا کر دے۔ یقیناً نیکی کی توفیق تیرے فضل سے ہے یا اللہ، ہم نیکی کی توفیق تجھ سے مانگتے ہیں یا اللہ، ہمیں نیکی عطا کر، ہمیں نیک بنا، اپنے نیک بندوں میں داخل فرما یا اللہ، اپنے نیکوں کا ساتھ عطا فرما، نیکوں کی دوستی عطا فرما یا اللہ، ہمیں بروں سے نجات عطا فرما، بروں سے بیزاری عطا فرما۔ اے ہمارے مولا، ہمیں بروں سے بیزاری عطا فرما، ہمیں ظالموں سے بیزاری عطا فرما یا اللہ، ہمیں ظالموں سے بیزاری عطا فرما۔ اے ہمارے مولا، ہمیں بروں سے نجات عطا فرما، ہمیں نیکوں کا ساتھ عطا فرما یا اللہ، دنیا میں بھی نیکوں کا ساتھ عطا فرما، آخرت میں بھی نیکوں کا ساتھ عطا فرما یا اللہ، ہمیں پنجگانہ نماز کی پابندی عطا فرما، باجماعت پابندی عطا فرما، ہمیں نماز کا ذوق اور شوق اور لذت عطا فرما یا اللہ، ہمیں تلاوت قرآن کی مٹھاس عطا فرما، کثرت سے تلاوت قرآن عطا فرما یا اللہ، ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا بنا، کثرت سے توبہ کرنے والا بنا، کثرت سے دعائیں مانگنے والا بنا۔ اے ہمارے مولا، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ، ہمیں ہر طرح کی ریاکاری سے محفوظ فرما یا اللہ، ہمیں غرور و تکبر سے محفوظ فرما یا اللہ، ہمیں ہر طرح کی غیبت چغلی سے محفوظ فرما یا اللہ، ہمیں مسلمانوں کو تکلیف دینے سے محفوظ فرما یا اللہ، ہمیں حاسدین کے حسد سے بچا، شریروں کے شر سے بچا، ظالمین کے ظلم سے بچا یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ، ہمیں عافیت عطا فرما۔ اے ہمارے مولا، اپنے فضل و رحمت سے ہمیں ہر گناہ سے محفوظ فرما یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہر گناہ سے محفوظ فرما یا اللہ، ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما یا اللہ، دل و دماغ کی حفاظت کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہمارے پورے جسم کو ہر گناہ سے محفوظ فرما یا اللہ، ہمیں آخرت کا طالب بنا، دنیا کی فکروں سے بے نیاز فرما یا اللہ، ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دنیا کی فکروں سے بے نیاز فرما، دنیا کی فکروں سے بے نیاز فرما یا اللہ، ہمیں آخرت کا لالچ عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما، آخرت کی سوچ عطا فرما یا اللہ، اپنے فضل و رحمت سے ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما۔ اے ہمارے مولا، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ، اپنے فضل و رحمت سے اے ہمارے مولا، ہمیں ہر گناہ سے محفوظ کر دے، نجات عطا کر دے یا اللہ، ہمیں اچھا بنا دے، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں نیکوں کا فروغ عطا کر دے، مسجد کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کر دے، ہمیں مسجد سے محبت عطا کر دے، ہمیں مسجد سے پیار عطا کر دے۔ اے ہمارے مولا، ہمیں بڑوں کا ادب کرنے والا بنا، چھوٹوں سے شفقت کرنے والا بنا، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے والا بنا یا اللہ، مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا یا اللہ، ہمارے اخلاق کو اچھا بنا یا اللہ، ہمارے کردار کو ستھرا بنا۔ اے ہمارے مولا، اپنے فضل و کرم سے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہمیں پیاری پیاری سنتوں پر عمل کی سعادت نصیب فرما یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے اے ہمارے مولا، ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنا یا اللہ، ہمیں اپنی حقیقی بندگی نصیب فرما یا اللہ، ہمیں اپنی حقیقی بندگی نصیب فرما، اپنی حقیقی بندگی نصیب فرما یا اللہ، ہمیں دین کی خدمت کرنے والا بنا یا اللہ، ہمیں دین کی خدمت کرنے والا بنا، دین کی خدمت کرنے والا بنا یا اللہ، ہمیں دین کی تبلیغ کرنے والا بنا، ہمیں مبلغ دعوت اسلامی بنا دے یا اللہ، ہمارے بچوں کو نیک بنا یا اللہ، انہیں حافظ باعمل عالم باعمل بنا یا اللہ، ہمارے تمام بچوں کو
یا اللہ کامیابیاں نصیب فرما آمین۔ یا اللہ تمام امتحانات میں کامیابیاں نصیب فرما آمین۔ یا اللہ ہر طرح کے امتحان میں کامیابیاں نصیب فرما آمین۔ یا اللہ مسلمانوں کو آپس میں پیار و محبت عطا فرما آمین۔ یا اللہ آپس میں مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما آمین۔ یا اللہ دین اسلام کو غلبہ عطا فرما آمین۔ دشمنان اسلام کا مکالہ فرما آمین۔ فلسطین کو آزادی عطا آمین۔ فرما یا اللہ ہمارے سارے بہن بھائیوں کو عافیت عطا فرما آمین۔ اور یا اللہ جو تیرے اسلام کے دشمن ہیں یا اللہ انہیں نیست و نابود فرما آمین۔ اے ہمارے مولا اپنے فضل و رحمت سے ہمارے ملک کی ساری ملت اسلامیہ کی خیر فرما آمین۔ اندرونی بیرونی خطرات سے سازشوں سے محفوظ فرما آمین۔ ان کی معیشت تجارت دفاع کو مضبوط بنا یا اللہ پوری دنیا کو امن کا اسلام کا سنتوں کا گہوارہ بنا ہمارے ملک کو قرضوں سے سود کی لعنت سے کرپشن سے ناانصافی سے نجات عطا فرما آمین۔ یا اللہ مسلمانوں کو مضبوط بنا دے آمین۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کو نیک صالحین متقی حکمران عطا کر دے یا اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہمارے ملک کا نظام ستھرا بنا دے ہمارے ملک کے نظام کو ستھرا بنا دے ہمارے ملک کے نظام کو اچھا بنا دے اے ہمارے مولا اپنے فضل و رحمت سے اس مبارک رات نواز فرما یا اللہ جتنے مسلمانوں نے ہاتھ اٹھائے ان کی جو نیک حاجت ہے دلی تمنا ہے یا اللہ سب مسلمانوں کی تمام حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما یا اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما یا اللہ جو مسلمان بے گھر ہیں انہیں اچھا گھر عطا فرما یا اللہ جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مسلمان کسی مقدمے میں گرفتار ہیں انہیں مسلمانوں کو رہائی عطا فرما یا اللہ جو مسلمان بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں انہیں اچھا یا اللہ رشتے عطا فرما یا اللہ جو مسلمان کسی بھی حاجت میں ہیں یا اللہ ان کی اس حاجت کو پورا فرما یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا پاک پروردگار سارے مسلمانوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما آمین۔ یا اللہ سارے مسلمانوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما آمین۔ سارے مسلمانوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما آمین۔ اے ہمارے مولا اپنے فضل و کرم سے یا پاک پروردگار ہماری تمام دعاؤں پر اپنی رحمت کی نظر فرما آمین۔ اے ہمارے مولا ہماری مسجد مدرسہ جامعہ سب کی تعمیرات میں آباد کاری میں توسیع میں مدد فرما انہیں رہتی دنیا تک قائم دائم شاد اور آباد فرما آمین۔ یا اللہ نے سارے مسلمانوں کے لیے صدقہ جاریہ بنایا آمین۔ قبلہ اہل سنت اور تمام مبلغین و مبلغات نگران شورا اراکین شورا شہزادگان گواہ اور جملہ جتنے بھی دعوت اسلامی والے والیاں ہیں تمام اہل سنت و جماعت ہیں سب کی خیر فرما آمین۔ یا اللہ بچے بچے کی خیر فرما آمین۔ یا اللہ سب کو نیکی کی راہ چلا یا اللہ ہر طرح کے گناہ کی راہ سے محفوظ فرما یا اللہ اپنے فضل و رحمت سے یا اللہ ہمارے سارے مسلمانوں کو آپس میں پیار و محبت عطا فرما مسلمانوں کو مٹھاس عطا فرما حسن اخلاق عطا فرما عاجزی انکساری عطا فرما یا اللہ عاجزی انکساری عطا فرما عاجزی انکساری عطا فرما یا اللہ اپنے فضل و رحمت سے یا اللہ پروردگار جو دعائیں تجھ سے مانگی ہیں اور جو نہیں مانگ سکے یا اللہ تو سب بہتر جانتا ہے کہ یا اللہ سب کی تمام حاجتوں کو سے کو واقف ہے یا اللہ سب مسلمانوں کی تمام دعائیں قبول فرما اے ہمارے مولا جتنا بھی میرے پاس ایصال ثواب مجھے بھیجا گیا ہے جتنے بھی قرآن پاک درود پاک اور مختلف اور بھی جو بھی مجھے ایصال ثواب بھیجا گیا میرے ملک کیا گیا اور یا اللہ میرے پاس جو بھی عمر بھر میں جو بھی کوئی نیکی ہے یا اللہ نماز روزے حج اور جملہ جو بھی میرے پاس کوئی نیکی ہے صدقہ خیرات وغیرہ زکوٰۃ وغیرہ اور جملہ جتنے بھی یہاں مسلمان بیٹھے ہیں جو مجھے اپنی نیکی ملک کر دے یا اللہ سب کی نیکیاں یا اللہ اپنی بلند بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ
یا اللہ کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ سب اعمال تیری بلند بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ انہیں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ سب اعمال تیری بلند بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اپنے پیارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ انہیں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت کے شیان شان ان پر اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب سب سے پہلے تیرے پیارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سب کی جانب سے ہم تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آمین۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، تمام مسلمان جن و انس، مؤمنین مؤمنات، ملائکہ، یا اللہ ہم سب کے والدین، بہن بھائی، آئے وقار، حضور غوث پاک امیر اہل سنت، حضور داتا صاحب میاں شیر ربانی، اعلیٰ حضرت مفتی عبدالعزیز اعظمی، سید نعیم الدین مراد آبادی، احمد یار خان نعیمی، تمام بزرگان دین، تمام بزرگان چونگ رحمہ اللہ المبین، حضرت بابا پیر بولا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس قبرستان میں اور پورے چونگ میں جتنے مسلمان با ایمان مدفون ہیں، ہماری مسجد مدرسہ جامعہ کے ساتھ جتنے بھی وابستگان تھے ہیں اور ہوں گے، اور یا اللہ جملہ جتنے بھی مسلمان با ایمان جو یہاں پر موجود ہیں، اور یا اللہ جتنے بھی مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے، جتنے بھی یا اللہ ہمیں مسلمان بہن بھائی ہمیں سن رہے ہیں، یا اللہ سارے مسلمانوں کو، تمام مسلمان انسانوں کو، جنوں کو، اور یا اللہ تمام فرشتوں کو اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ آمین۔ یا اللہ قبول فرما دے، اے ہمارے مولا قبول فرما، سب کے درجات میں بلندی فرما، یا اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، یا پاک پروردگار اپنے فضل و کرم سے اے ہمارے مولا، یا اللہ بالخصوص ایک اسلامی بہن کے لیے یہ ایصال ثواب کیا گیا، میرے بچوں کی نانی وہ دنیا سے رخصت ہو چکی، اور یا اللہ میرے والد صاحب، دادا دادی، پردادا پردادی، اور پھر نانا نانی اور نانا پڑنانی، میری دونوں بہنیں، بھتیجی بھانجی بھانجا، محمد عبداللہ میرا بیٹا، اور پچھلے دنوں میرے چچا کا انتقال ہوا، محمد اسلم، اور میرے دو چچا جو پہلے فوت ہو گئے، اور ایک میرے پھپھو، اور جملہ حاضرین میں سے جو بھی جن کے جو پیارے دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کو اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں، آمین۔ سب کے درجات میں بلندی فرما، یا اللہ سب کے درجات میں، یا اللہ قبر میں اور حشر میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، شفاعت، پہچان نصیب فرما، یا اللہ قبر کو تا حد نگاہ نصیب فرما، جنتی باغوں میں سے باغ بنا، جنتی بچھونا نصیب فرما، ہر طرح کے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، منکر نکیر کے سوالوں میں آسانی فرما، یا اللہ ہر طرح کے حساب سے مبرہ فرما، اے ہمارے مولا اپنے فضل و رحمت سے ہماری تمام دعاؤں پر اپنی رحمت کی نظر فرما، آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔